بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ تاریخ بشریت کی چند صاحب عظمت خواتین جن کا ذکر تسلسل کے ساتھ ملتا ہے، ان میں حضرت مریم بنت عمران علیہ السلام بھی ہیں۔ آخری الہامی کتاب قرآن مجید میں حضرت مریم کے نام پر ایک پوری سورت سورہ مریم موجود ہے۔ اس کے علاوہ بھی مختلف جگہ پر ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ قرآن حکیم میں یوں ارشاد ہوتا ہے بے شک اللہ نے آپ کو چن لیا ہے اور پاکیزہ کر دیا ہے، آج سارے جہان کی عورتوں پر منتخب کر لیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والد حضرت عمران بنی اسرائیل میں بڑے عابد و زاہد مشہور تھے، اسی لیے مسجد اقصیٰ کی امامت لوگوں نے ان کے سپرد کی تھی۔ حضرت مریم کی والدہ بی بی حنہ بھی بڑی نیک عبادت گزار خاتون تھیں، اس لیے یہ گھرانہ بنی اسرائیل میں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ بی بی حنہ کے کوئی اولاد نہ تھی۔ جب پروردگار عالم نے ان کی اولاد کے لیے دعا قبول فرمائی تو انہوں نے نظر مانی کہ جو بچہ پیدا ہوگا میں اس کو مسجد اقصیٰ کی خدمت یعنی اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ خدا تعالیٰ نے ان کی نظر قبول فرمائی اور انہیں ایک پاکیزہ باعظمت بیٹی مریم کی صورت میں عطا کی۔ سریانی زبان میں مریم کے معنی خادم، بلند اور عبادت گزار کے ہیں۔ بی بی حنہ نے بچی کو خدا کے گھر کی خدمت کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام جو اس وقت پیغمبر تھے اور حضرت مریم کے رشتے میں خالو لگتے تھے، اللہ کے حکم سے ان کی کفالت میں دے دیا۔ مسجد کے ایک حجرے میں ان کا قیام طے پایا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حضرت مریم عبادت گاہ کے کام سر انجام دینے لگیں اور پھر زیادہ تر مسجد کے حجرے میں عبادت میں مشغول رہتیں۔ لوگوں میں حضرت مریم بنت عمران کی کثرت عبادت مشہور ہو گئی اور آپ کی عمدہ صفات و کرامات کا چرچا ہونے لگا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی ان کے حجرے میں تشریف لے جاتے تو وہاں بے موسم کے پھل اور دوسرے رزق پاتے۔ آپ پوچھتے اے مریم یہ کہاں سے آیا؟ تو وہ کہتی اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ انجیل میں ہے کہ جب خدا نے جبرائیل فرشتے کو کنواری مریم کے پاس بھیجا تو اس نے کہا اے خاتون جس پر رب کا خاص فضل ہوا ہے سلام ہو، رب تیرے ساتھ ہے۔ پھر کہا اے مریم مت ڈر، کیونکہ تجھ پر خدا کا فضل ہوا ہے، تو امید سے ہو کر ایک بیٹے کو جنم دے گی، تجھے اس کا نام عیسیٰ یعنی نجات دینے والا رکھنا ہے۔ آگے انجیل میں آتا ہے کہ مریم نے فرشتے سے کہا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے، ابھی تو میں کنواری ہوں۔ فرشتے نے جواب دیا خدا تعالیٰ کی قدرت کا سایہ تجھ پر ہوگا۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہوا اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب میں مریم کا ذکر کیجیے جب وہ اپنے گھر والوں لوگوں سے جدا ہو کر مشرق کی طرف خلوت میں بیٹھیں، پس وہ حاملہ ہو گئیں۔ اس کے بعد درد ذی اسے کھجور کے درخت کے تنے کے پاس لے گیا۔ مریم نے کہا کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور بالکل نسیم منسیہ بھولی بسری ہو گئی ہوتی۔ اور ایک منادی نے آواز دی اے مریم رنجیدہ نہ ہو، تیرے پروردگار نے تیرے لیے ایک چھوٹی نہر جاری کر دی ہے اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلا، تم پر تر و تازہ اور پکی ہوئی کھجوریں گریں گی، پس تو کھا اور نہر کا پانی پی اور بیٹے کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کر۔ پھر حضرت مریم بچے کو گود میں اٹھائے اپنی قوم کے پاس لائیں۔ انہوں نے کہا اے ہارون کی بہن تو نے بڑا برا کام کیا ہے۔ اس وقت خدا کے حکم سے گہوارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا اور اپنی ماں کی گواہی دی۔ سربراہ سلسلہ عظیمیہ الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم عبرانی زبان کے الفاظ ہیں۔ مسیح کا مطلب مسیحا اور عیسیٰ کا مطلب نجات دہندہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 27 سال کی عمر میں پیغمبری ملی۔ آپ پر انجیل مقدس نازل ہوئی۔
قرآن مجید میں ہے، اور اس کو کتاب سکھائے گا اور دانش عطا کرے گا، اور توریت اور انجیل۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو علم غیب کی صلاحیت حاصل تھی۔ آپ خدا تعالیٰ کی بادشاہت کے نظام تکوین میں شامل ہیں۔ حضرت عیسیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی قربت اور محبت سے اس قدر مالا مال ہوں کہ میری ذات نور کا سرچشمہ بن گئی ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ معراج پر میری ملاقات حضرت عیسیٰ ابن مریم سے ہوئی تو میں نے ان کو سرخ و سفید پایا۔ آپ کے بال کندھوں تک تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ خدا کی بادشاہت تمہارے اندر ہے، اسے اپنے اندر تلاش کرو۔ آپ کا یہ بھی فرمان ہے کہ تم اس وقت تک خدا تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم نئے سرے سے پیدا نہ ہو جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہ تو شادی کی اور نہ ہی رہنے کے لیے گھر بنایا۔ شہر شہر، گاؤں گاؤں خدا کا پیغام لوگوں کو سناتے رہے اور دین حق کی دعوت دیتے رہے۔ جہاں رات ہو جاتی وہیں زمین پر سو جاتے۔ آپ کی ذات مبارک اور پاکیزہ محبت سے مخلوق خدا روحانی تسکین اور جسمانی شفا پاتی تھی۔ قرآن مجید میں آتا ہے، بے شک میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ میں تمہیں مٹی سے ایک پرندے کی شکل بنا کر دیتا ہوں، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے اڑتا ہوا ہو جاتا ہے، اور مادرزاد پیدائشی اندھے اور کوڑی کو اچھا کر دیتا ہوں، اور اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کرتا ہوں، اور تمہیں بتا دیتا ہوں جو کھا کر آئے ہو اور جو اپنے گھروں میں رکھ کر آئے ہو۔ بے شک اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں اگر تم ایماندار ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس جگہ سے گزر جاتے لوگوں کا ہجوم ہو جاتا اور لوگ آپ سے والہانہ محبت و عقیدت کا اظہار کرتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح پرفتوح سے فیض یافتہ الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت نرم مزاج تھے اور اپنی بات سمجھانے کے لیے مثالیں بہت دیا کرتے تھے۔ ایک روایت ہے کہ 30 سال اور دوسری میں ہے کہ 33 سال کی عمر میں آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ سورہ مریم میں ارشاد ہوتا ہے، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور مجھ پر سلام ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیاروں کے ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔